اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن لیگل کنسلٹنٹ میں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ جی بالکل، آج ہم آپ کو ہیومن رائٹس کا ایک اہم ٹاپک بتانے جا رہے ہیں کہ ٹیررزم کسے کہتے ہیں۔ جی بالکل، سب سے پہلے ٹیررزم کی ڈیفینیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن دو طریقوں سے ڈیفائن کی جا سکتی ہے۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، ٹیررزم کین بی ڈیفائن ایز violent act or threat which is committed for religious, political or ideological goals and which is deliberately target on non-combatant۔ تو پہلی ڈیفینیشن یہ تھی۔ دوسری ڈیفینیشن یہ ہے، ٹیررزم کین بی ڈیفائنڈ ایز ریلیجیس، پولیٹیکل اور آئیڈیولوجیکل وائلنس بائی نان اسٹیٹ ایکٹر۔ تو دوسری ڈیفینیشن یہ تھی۔ اب یہ ہے جو آج کا ہمارا بیسک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ایفیکٹ آف ٹیررزم آن سوسائٹی۔ تو اس سوسائٹی پہ ٹیررزم کا ایفیکٹ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ سوسائٹی پہ ٹیررزم کا جو سا ایفیکٹ ہے وہ اس طریقے سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ۔ سب سے پہلے سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے، نفسیاتی ایفیکٹ ہوتا ہے کہ لوگ جو ان سے ہیں وہ ہنسنا بھول جاتے ہیں، لوگ پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، لوگوں کے دماغ کام نہیں کرتے، لوگ سائیکولوجی طور پر جو ان سے ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ٹیررزم کے معاملات نظر آئیں تو لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی، لوگوں کو چین نہیں آتا، لوگوں کو سکون نہیں آتا، لوگ خوف و ہراساں رہتے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ملکی حالات میں لوگ پریشان رہتے ہیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ایفیکٹ آن پولیٹیکل سسٹم، کہ بعض دفعہ دہشت گردی کے عناصر جو ان سے ہوتے ہیں نا، ان کے نتائج جو ان سے ہوتے ہیں وہ بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کا نتائج پولیٹیکل سسٹم پر بھی ہوتا ہے، اور پولیٹیکل سسٹم پر بھی یہ جو دہشت گردی کا اثر ہے یہ بہت پولیٹیکل سسٹم کو متاثر کرتا ہے۔ پولیٹیکل سسٹم میں ڈیوائڈنگ ہو جاتی ہے، پولیٹیکل سسٹم جو سا ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، پولیٹیکل سسٹم میں تقسیم ہو جاتی ہے، تو یہ اس پر بھی ایفیکٹ کرتا ہے۔ اس میں اگلی چیز جو سی ہے وہ یہ ہے کہ دی ایفیکٹ آف ٹیررزم آن اکنامک۔ تو اکنامک پر ٹیررزم کا ایفیکٹ کیسے ہوگا؟ اکنامی پر ٹیررزم کا ایفیکٹ جی اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں، انویسٹر جو سے ہوتے ہیں وہ انویسٹ نہیں کرتے، لوگ جو سے ہوتے ہیں وہ اپنی رقم انویسٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، انہیں خوف ہوتا ہے، انہیں خطرہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے جو اکنامی ہوتی ہے اس کا گراف ڈے بائی ڈے لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس صورت میں ملک کی اکنامک جو سی ہے وہ نہایت نقصان میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوشل ایفیکٹ، کہ ہماری سوسائٹی پر بھی کافی ایفیکٹ ہوتا ہے، سوشل ایفیکٹ بھی کافی ہوتا ہے۔ ٹیررزم کے ذریعے جو نظریے ہوتے ہیں، قوم کا نظریہ جو سا ہوتا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے، جو لوگوں کی حقوق ہوتے ہیں وہ بھی ڈیمیجز ہوتے ہیں، لوگوں کے جو فریڈم، رائٹس آف فریڈم ہوتے ہیں یا مختلف جو سے رائٹس ہوتے ہیں ان کی بھی جو سی ہوتی ہے رسائی وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس میں اگلی چیز جو سی ہے وہ ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن سسٹم جو سا ہوتا ہے وہ مکمل طور پر ٹیررزم کے ذریعے اثر انداز ہو جاتا ہے، اور بچے جو سے ہوتے ہیں وہ اسکول میں پڑھنے سے ڈرتے ہیں، اور ڈیلی آپ سن رہے ہوں گے کہ معصوم بچے جو سے ہوتے ہیں، اگر ٹیررزم کا معاملات ہوں تو معصوم بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہ معصوم بچے تو نان کمبیٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن ٹیررزم اس ایجوکیشن سسٹم کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سپورٹس اینڈ کلچر، کہ ٹیررزم سپورٹس اور کلچر کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جو کھیلیں ہماری جو سی مختلف کھیلیں ہیں، کرکٹ، ہاکی وغیرہ، یہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد سی اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹیررزم جو سی ہے وہ ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہوتی ہے، ہماری سپورٹس کو تباہ کر رہی ہوتی ہے، ہمارے کلچر کو تباہ کر رہی ہوتی ہے، ہمارے سوشل سسٹم کو تباہ کر رہی ہوتی ہے، پولیٹیکل سسٹم کو تباہ کر رہی ہوتی ہے، اکنامک سسٹم کو تباہ کر رہی ہوتی ہے، سائیکولوجیکل سسٹم کو تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان سے فورنر
یا وزٹر جو سے آتے ہیں یا ٹورسٹ جو سے آتے ہیں وہ بھی آنے سے گریزا کرتے ہیں، وہ بھی ٹیررزم کی وجہ سے ہمارے ملک میں نہیں آتے۔ ہمارے ملک میں جو یہ ٹورسٹ کی جو سی صنعت ہوتی ہے اسے بھی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے مختلف معاملات ایسے ہیں جن میں ٹیررزم افیکٹ کرتی ہے۔ یہ بہت شکریہ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔